کہ کوئی کیلسنس، کوئی پرواہ نہیں ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا. اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں، جس کا سیکشن ہے اوورسیز پاکستانیز کا، اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھیں. تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں، اور جس طرح کا رسپانس ہماری ایمبیسیز دیتی ہیں ان لوگوں کو، وہ میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. بیکاز میں آپ کو بتا دوں، اس طرح ہم نہیں چل سکتے. یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے. اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہیں، ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے، فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو ایمبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا. کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا، نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز. اچھا جی، اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں. 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، کاؤنسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں، اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ، میرج رجسٹریشن، ڈیورس سرٹیفکیٹس، انمیرڈ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، میڈیکل ڈاکیومنٹس، ڈرائیونگ لائسنس اٹیسٹیشن، بینک پیپرز، کمرشل اینڈ بزنس ڈاکیومنٹس، ایکسپیرئنس سرٹیفکیٹ، پاور آف اٹرنی فرام ابراڈ، پاور آف اٹرنی ڈاکیومنٹس فرام ابراڈ، ایفیڈیوٹس، اور پھر مسلینیس ڈاکیومنٹس. اب ان کے اوپر میں ذرا صرف ایک جسٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر کیا فیڈ بیک آیا. unnecessary delays and complications in availing routine services. یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں. نان ایڈہرنس ٹو ٹائم کمٹمنٹس، ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ غریب لوگ ہوتے ہیں بڑی دور سے پیسے ایک روپیہ بچا رہے ہوتے ہیں اپنا بیچارہ پاکستان بھیجنے کے لیے، وہ دور سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا اس کے ادھر کوئی ہے نہیں ایمبیسی میں. پھر بڑا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف سٹاف، اور یہ اسپیشلی 2 ایمبیسیز میں، یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. بیئر ان مائنڈ کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس سب سے زیادہ ان دو ملکوں سے آتی ہیں، اور ادھر ہی سب سے زیادہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اب اگر انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے، میرا پوائنٹ یہ آئی گیس کیونکہ بہت زیادہ وہاں ہمارا ورکرز ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہوگا، آئی گیس یہ پڑتا ہوگا. لیکن اگر آپ کو اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں. آپ بتائیں نا کہ ہمیں پرابلمز ہیں، ہم کوپ نہیں کر سکتے. لیکن انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ از جسٹ انفارگیویبل، ان ایکسیپٹیبل. یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ہم ان لوگوں کو یہاں نوکریاں نہیں دے سکتے. وہ بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں، وہ یہاں کس مشکلوں سے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے، صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. 12 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں، کئی دفعہ 8 9 لوگ ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں. اور اس کے بعد جو وہ ایک جگہ ان کو مدد کرنی چاہیے جس ملک نے، وہاں ان کے یہ ساری لسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح ان کو میرے پاس ایک اسپیسیفک چیزیں بھی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایمبیسیز نے ان کو رسپانس دیا. پھر ٹاپ لیول سپرویژن از آئدر مسنگ اور ٹیکن فار گرانٹیڈ ان کیس آف پبلک گریونسز. سو دیٹ مینس کہ ایمبیسڈر کا جو اوور آل لیڈرشپ دینی ہوتی ہے، اصل میں تو اوپر سے کلچر فلو کرتا ہے. وہ کہتا ہے اٹس مسنگ.
وہ نظر ہی نہیں آتا کہ, اور یہ بائی دا وے اسپیسیفکلی سعودی عربیہ میں بار بار نظر آیا کہ نہ کوئی امبیسڈر کو کوئی پرواہ تھی. بائی دا وے اس کے اوپر ہائی لیول انکوائری انشاءاللہ اگلے ہفتے رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے, وہ بھی فائنڈنگز آئیں گی ساری. کمپلینٹس ریزولوشن اپروچ آف دی ایمبسیز از موسٹلی فائر فائٹنگ اینڈ لیکس اے پیشن ٹو سالو دیز ایشوز. کہ ایمبسیز میں پیشن ہی نہیں ہے, بس فائر فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. کہ اگر کئی کمپلینٹس ریگولرلی آ رہے ہیں تو آئی وڈ اسیوم کہ ایمبسی کو ان کا کوئی ڈیولپ کرے گی ان کا میکنزم, بٹ اٹس جسٹ کہ دن گزار لیا, لیکن کوئی نظر نہیں آیا, کوئی دل سے بھی کوئی رحم ہے, کوئی کمپیشن ہے کہ ہم ان کے مسئلے حل کریں. نو پالیسی لیول ڈیسیجنز اور پرماننٹ ریزولوشن اپروچ is adopted to the issues frequently highlighted. No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassy's working hours, about its codal formalities involved in services, with fee structure, etc., etc. یعنی کوئی اس طرح کا ایمبسیز کے پاس کوئی فارمل کمیونیکیشن, لوگ کمپلین کریں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ان